کہ وہ سب ٹوٹے اوندھے منہ پڑے ہیں۔ اے ابراہیم، کیا تمہیں پتا نہیں کہ یہ بے زبان ہے، یہ بول نہیں سکتے؟ اے ابراہیم، اگر کوئی حاجت ہے تو میں حاضر ہوں۔ اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکمل واقعہ بتائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مشہور اور عظیم الشان نبی اور رسول ہیں۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں کثرت سے آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 25 سورتوں میں 63 آیتوں میں اور 73 مقامات پر آیا ہے، اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی بلند مقام ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کا لقب ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آپ علیہ السلام سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی۔ وہاں بت پرستی عام ہو چکی تھی اور وہاں کا حکمران بھی ایک کافر تھا جس کا نام نمرود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ آپ اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھتے تو ان کی ملامت کرتے۔ ایک اللہ کی طرف دعوت دی، اور دعوت کی ابتدا انہوں نے اپنے باپ سے کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا ہے، اے نبی، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کریں، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، بے شک مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہے، اس لیے میری اطاعت کریں، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ مگر افسوس، آزر پر ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تو بتوں کی برائیوں سے باز نہیں آئے گا تو میں تجھ کو پتھر سے مار کر ہلاک کر دوں گا، اور کہا کہ تم مجھ سے ایک مدت تک کے لیے دور ہو جا، یعنی اتنی دور چلا جا کہ مجھے نظر نہ آ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ لیکن بعد میں ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بے تعلق ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اس وقت آپ نوجوان تھے، آپ کی عمر 16 سال تھی۔ آپ ان کے بت پرستی والے عمل سے بہت دکھی تھے اور ان کے بتوں کو توڑ دینے کی دھمکی دیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ان کے بتوں کو توڑنے کی اعلانیہ دھمکی دیا کرتے تھے۔ آخرکار عید کا دن آ گیا۔ اس دن لوگ نئے نئے پکوان بناتے اور اپنے بتوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، پھر شہر کے باہر کھلے میدان میں جمع ہوتے، کھیلتے کودتے اور خوشیاں مناتے۔ شام کو جب گھر آتے تو اپنے بتوں کے پاس رکھے کھانے کو تبرک سمجھ کے کھا جاتے۔ اپنے معمول کے مطابق عید کی تیاری کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ چلنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں بیمار ہوں، چنانچہ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے۔ سب کے کھانا لانے کی وجہ سے وہاں کھانا بہت زیادہ تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اتنا سارا کھانا پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر ایک کلہاڑے سے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ جب مشرکین میلے سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو دیکھا کہ وہ سب ٹوٹے اوندھے منہ پڑے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ وہ آپس میں یہ کہنے لگے، یہ کس کا کام ہے؟ انہیں میں سے کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ بیمار ہے، اور انہوں نے اپنے بت کی مذمت کرنے کو کہا تھا۔ سب نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ چنانچہ سب لوگ جمع ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، سچ بتانا ابراہیم، یہ تم نے کیا ہے؟ جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ وہ سب سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا تمہیں پتا نہیں کہ یہ بے زبان ہے، یہ بول نہیں سکتے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کچھ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ یہ سب سننے کے باوجود بھی وہ کفر پر ڈٹے رہے۔ اتنے واضح دلیل کے باوجود بھی وہ کفر پر قائم رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا۔ ایک میدان کا انتخاب کیا گیا،
پھر اس میدان کو پتھروں سے گھیر دیا گیا اور سب کو حکم دیا گیا کہ لکڑیاں جمع کر کے اس گھیرے میں رکھیں۔ چنانچہ سب لوگوں نے لکڑیاں جمع کری۔